آپ لوگوں کے نزدیک آپ 27ویں ترمیم کو قبول کرتے ہیں سارے؟ نہیں. یہ آئینی ترمیم صرف اور صرف فارم 47 کے سیاسی اور بے شرم پیداواروں کے لیے لائی جا رہی ہے. عام شہری کا نا پاکستان میں منہ اس طرح اور زبان اس طرح. آئندہ الیکشن میں نون لیگ کا انشاءاللہ تعالی یہاں سے جنازہ اٹھایا جائے گا. ہمیں برباد کر دیا ان لوگوں نے. جس بھی ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ اسی چیز کے مظاہر ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ اٹھ کے وہ کام کر دیتا ہے. 27ویں ترمیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں. عمران خان جیل میں بیٹھے وہ کہتے تھے کہ ہم برداشت نہیں کر سکیں، میں کر لوں گا. تو اب یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. جو 27ویں ترمیم ہے نا، یہ جمہوریت کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے. کوئی امر آ جاتا ہے جیسے مشرف صاحب اور پہلے بھی ایک دو کے گئے ہیں، تب یہ کہتے تھے جمہوریت کو خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے. اگر ہم کسی فوجی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو اس سے بہتر ہے ہم پھانسی لے لیں. اب چونکہ اپنی ان کی گورنمنٹ جاری پرفارمنس ان کے پاس کوئی نہیں ہے، تو اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے طاقتور لوگوں کے پاؤں پڑ رہے ہیں، 27ویں ترمیمیں دے رہے ہیں. خدا کے لیے ہم نہیں اترنا چاہتے، کیونکہ جو ہم نے کیا ہے نا ہمارے ساتھ وہ حال ہوگا. پکڑ کے چونک میں لوگوں نے ان کو مارنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور پڑھنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام. میں اس وقت داتا صاحب کے پاس برڈ مارکیٹ میں موجود ہوں، جو اس وقت برڈ قبرستان بن چکا ہے. آج پاکستان میں دو چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں. پاکستان میں پہلے تو ایک جو سب سے خطرناک اور ہولناک چیز ہوئی، جس میں جانوروں کو ملبے تلے دبا دیا گیا. بے زبان جانوروں کی کوئی سننے والا آج نہیں تھا. یہاں پر تمام چیزیں بکھر سی گئیں. کوئی بھی ایک شخص بھی یہاں پر حکومتی نمائندہ نہیں آیا جس نے آ کے یہاں پر یہ کہا ہو کہ چلیں ہم لوگ اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ جو بھی ڈیمیج ہوا ہے ہم اس کو کلیئر کرائیں گے. لوگوں کے روزگار تباہ ہو گئے، کوئی کچھ نہیں ہوا. ناظرین کرام، دوسری جانب ہمارے ملک میں 27ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو 27ویں آئینی ترمیم آئی، اس میں عوام کو یہ بتایا گیا کہ ہم ان کے لیے سارا کچھ لے کر آئیں. یاد رہے کہ پارلیمان یعنی سپریم ہوتا ہے، لیکن پارلیمان سے بھی زیادہ سپریم پاکستانی عوام ہوتی ہے، جو اس وقت آپ کے سامنے ناظرین کرام یہ رکشوں پر سڑکوں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. یہ سپریم عوام ہے. اس عوام سے دو مطالبات میں لے کر آیا ہوں، اپنے دو سوالات لے کر آیا ہوں. پہلا جو یہاں پر جانوروں کے ساتھ ہوا، اس پہ وہ کیا کہتے ہیں. دوسرا جو 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اس پہ عوام کیا کہتی ہے اور عوام کیا جانتی ہے. عوام کے پاس چلیں گے اور بات کریں گے. السلام علیکم میم. یہاں پر آپ کے سامنے یہ حالات ہیں، ملبے تلے جانور دبا دیے گئے، اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی. بے زبان جانوروں کو بھی نہیں سنا گیا، اور بجائے اس کے کہ بات کی جاتی، بجائے اس کے کہ عوام کے لیے بات سنی جاتی، 27ویں ترمیم بھی آ گئی اور اس پہ بھی کہا گیا یہ عوام کے ساتھ ہے. کیا کہیں گے اس ملک میں رہتے ہوئے بحیثیت پاکستانی، کیا اوپینین ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے؟ ظاہر ہے کہ جس بھی ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ اسی چیز کے مظاہر ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ اٹھ کے وہ کام کر دیتا ہے. قانوناً تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اللیگل بھی بیٹھا ہو کسی جگہ کے اوپر تو آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے جب تک کورٹ کی طرف سے آپ کے پاس پرمیشن نہ ہو. لیکن ہماری اب انفارچونیٹلی حکومتوں کا یہی مزاج بن گیا ہے کہ ایک آرڈر آیا ہے اور اب آپ اپنی مرضی سے پولیس بھیجیں، ڈنڈے کے زور کے اوپر اپنا کہنا منوا لیں. تو اب اس ملک میں فی الحال ہمیں تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ انلیس کہ کوئی لوگ اکٹھے ہوں اور وہ ان ترمیموں کے خلاف ایک کوئی اکٹھا محاذ بنا کے اس چیز کو روک سکیں، ورنہ تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی ہے اس ملک سے. بین پاکستانی آپ 27ویں ترمیم کو قبول کرتی ہیں؟ نہیں ظاہر ہے، لیکن میری سنتا کون ہے. آپ کا اوپینین کیا ہے؟ آپ قبول کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے اپنے آئین کو مسخ کر دیا، جس کو آپ سینہ تان کے کہتے تھے کہ جی یہ بھٹو کا دیا ہوا آئین ہے، اور یہ تو آپ لوگ سارے مل کے اس کی جڑیں کھود رہے ہیں. پاکستان کی صرف اپنے پاؤ بھر گوشت لینے کے لیے آپ نے پورا بھینسا ذبح کر دیا ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس وقت عوام اگر کھڑی ہو جاتی ہے یا ہمارے لیڈر ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے میم، مادر ملت کہتی ہیں مریم نواز اپنے آپ کو کہ میں ماں ہوں قوم کی، اور ان کی حکومت میں ان کے ہی آرڈر سے زندہ جانوروں کو ملبے تلے دبا دیا گیا. آج آپ کینڈلز بھی لے کے کھڑی ہوئی ہیں، بھائی کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہاں پر اس وقت یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. میم کیا آپ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو مادر ملت کہنے والی، اپنے آپ کو ماں کہنے والی، یہ کام کر گیا انہوں نے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن چلیں میرا جواب یہی ہے کہ مادر ملت کو کم از کم اپنے نیچے والے افسروں سے پوچھنا چاہیے کہ میں نے مارکیٹ تو ڈیمولش کرنے کا کہا تھا. یہ جو انہوں نے ایک زیادتی کی ہے کہ زندہ جانوروں کو اس طرح مارا ہے جیسے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، تو وہ کم از کم مادر ملت خود اپنے لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا میں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ بے شک جو بھی رستے میں آئے اس کو کچل دو. مطلب یہ ایک حد ہوتی ہے نا. آپ نے تو روتھلیسنس کی اپنے ملک کو بالکل یہ بنا دیا ہے کہ ایک پولیس اسٹیٹ ہے. پولیس اگر سامنے آئی ہوئی ہے تو وہ جو مرضی کر لے. پھر تو ہمارے نہ بچوں کا یہاں پہ کوئی فیوچر ہے نہ ہمارا کوئی فیوچر ہے. ہم ظاہر ریزسٹ کریں گے، اس چیز کو ہم ایکسیپٹ تو نہیں کرتے. لیکن اس وقت سی ایم کو جو آپ کو پتہ ہی ہے، اب ہم اس بحث میں کیا جاؤں 47 کی ہے یا کس کی ہیں،
अपने लोगों से पूछें कि जो इतनी बदनामी उनकी तरफ डायरेक्ट हो रही है तो क्या वाकई ये उनके अहकामात को प्रॉपरली एक्सिक्यूट किया गया है या ये किसी नीचे वाले किसी ऐसे अफसर ने अपनी शाह से ज़्यादा बढ़ के वफादारी दिखाई है जो ये मुसीबत डाली है इंसानों को भी और जानवरों को भी। जानवरों को भी। वेरी इंटेलेक्चुअल टॉक, थैंक यू मैम। आवाम यहाँ पर मजीद यहाँ पर मौजूद है। भाई ਜਿਹੜੀ अपने आप ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 1000-1500 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ है। दिखाएं जी, ये सामने, ये जुल्म है जी। ऊपर डेट मेंशन है, बैंक ऑफ पंजाब में कराया, जमा हुआ है। ये 3 नवंबर को कराया और 6 को मेरे ख्याल से उन्होंने मसमार कर 4 को मादरत, एक दिन बाद उन्होंने मसमार 2 दिन बाद मसमार हो रही है, ठीक है। ना हमें कोई नोटिस दिया था, तो फिर किराया किस चीज़ का लिया है? मतलब वो एक दिन पहले आपसे किराया ले जाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और मुझे ये भी, मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ कि आपको कहा जाता है दुकानें भी दी जाएंगी, और यहाँ पर फिर उसके बाद आपके साथ ये अमल होता है। चले इन्होंने ऑपरेशन करना था, हमें नोटिस देते, हम अपने जानवर निकाल लेते, वो बेज़ुबान जानवरों की जानें तो ना जाती। इधर लाखों हज़ारों जानवर मर गए हैं, हमें बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, हमारा इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब आगे हमें कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। वो LDA वाले 2-3 तस्वीरें लगा रहे हैं, ये फ्रंट पे 2-3 होटल थे और एक पान सिगरेट की दुकान थी, वो खुली हुई थी, उनका उन्होंने सामान उठाया, वो भी खुद, ठीक है। उसके अलावा 149 शॉप है यहाँ पे, बाकी वीडियो कहाँ इनकी? इन्होंने बहुत जुल्म किया है, जिंदा जानवर, हज़ारों जानवर जो दफन कर दिए हैं। अब 2-3 दिन हो गए, रात डेली आके उनकी लाशें उठा के, मलबा उठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ भी यासर शामी आया था, उसने इंटरव्यू किया, उसने अपने हाथों से जानवर निकाले, और मीडिया वाले आए, उन्होंने अपने हाथों से जानवर निकाले हैं। खड़े हैं यहाँ पर हज़ारों नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि सैकड़ों जानवर जो हैं वो कुचले गए, और इसमें मलबा आ गया उनके ऊपर, और बड़ा जुल्म किया गया। बीना पाकिस्तानी जो अपने आप को मादरे मिल्लत कहती हैं, मादरे मिल्लत पंजाब कहती हैं, आप समझते हैं कि ये उनका अमल जायज़ है? ये उनका अमल बहुत गलत है। हम जो इस जगह पे खड़े हैं ना, ये मासूम जानवरों का इस वक्त ये कब्रिस्तान है। इधर मासूम परिंदे, बिल्लियाँ जो इन्होंने मार दी हैं। बात ये है, ये जालिम लोग हैं, इन्होंने ऐसे ही पहले 2000 बंदे भी मार दिए, इनके लिए जानवरों की भी कोई ऐसी ही नहीं। 2000 कम बेश इन्होंने बंदे कत्ल किए TLP वालों के। फिर उसके बाद ये 27वीं तरमीम उन्होंने ये पास करवाई। अगर एक IG पंजाब SHO को बोल देना, आपने मुझे 2 लाशें देनी हैं 1 घंटे के अंदर, अगर ना दी तो मैं सीट से उतार दूंगा, तुम्हें मैं 1 घंटे बाद सीट से उतार दूंगा। वो दस्ती किसी ना किसी को इनकाउंटर में पार करके कहा ये टिकट की, ये छोड़ दे, मैंने मार दिया, कत्ल कर दी। 27वीं तरमीम इन्हें इसीलिए पास कराई है, ये तो बहुत बड़ी सीट है। एक SHO होता है ना, जो मामूली SHO है, इलाके का SHO, अगर उसको IG पंजाब बोल देना मुझे 2 लाशें दो 1 घंटे के अंदर, वो दस्ती दे देगा। और ये हमारी अवाम चौंसी है ना, ये जुल्म पता नहीं कब तक ये बर्दाश्त करेगी, जब तक ये कौम बाहर नहीं ना निकलेगी। ये जुल्म हम पर होते रहने ऐसे, इससे पहले भी जुल्म हुए, ये पहली दफ़ा नहीं जुल्म हुआ। इंसानों को इन्होंने कत्ल किया बेतहाशा, ये तो जानवर हैं, ये हम इंसानों को भी कुछ नहीं समझते। हम ये तो जानवर हैं, मासूम जानवर इन्होंने ये मार दिए हैं। ये जब इंसानों को कत्ल करते हैं, ये भी नहीं सोचते। आपने देखा होगा इस तरफ मरीम नवाज़ बैठी है, इधर मुफ्ती बैठे हुए हैं, इधर भी मुफ्ती बैठे हैं। मरीम नवाज़ की कहाँ हैं लाशें? 600 बंदे आपने मारे हैं, कोई वीडियो दिखाएं। और लाशें साफ नज़र आ रही हैं वीडियो में, जो उठा उठा के मज़े में डाल रहे हैं, उठा उठा के मज़े में डाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो लोग 27वीं तरमीम इन्होंने जो इन्होंने 27वीं तरमीम पास की है, आप अगर खामोश हैं तो दूसरों को तो बोलने दें, उनको तो बोलने दें, अगर उन्होंने ज़माना आप साइड पे हो जाए ना, आप साइड पे हो जाए। जो इन्होंने ये 27वीं तरमीम पास किया, 3 तकाज़े होते हैं, जुल्म को हाथ से रोकना, दिल में मुंह से रोकना, और दिल में बुरा जानना। आप अगर खुद नहीं ना कर सकते तो कोई कर रहा है तो उसे तो करने देना। हम इस अमल की ना शदीद मजम्मत करते हैं और 27वीं तरमीम को रिजेक्ट करते हैं, और ये नवाज शरीफ हल्का जीता नहीं हारा हुआ है, ठीक है ना। फॉर्म 47 जो है ना, वो सारी दुनिया को पता है, और जो यहाँ पे अशर किया ये सब इन्वॉल्व हैं। ये अब ये कहेंगे जी हम इन्वॉल्व नहीं है मार्केट की बात, ये जुल्म इधर हुआ है, जानवरों का इतना कूका इतना इंसानों का है, ठीक है ना। इमरान खान जेल में बैठे, वो कहते थे कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मैं कर लूँगा, तो अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, और ये बातें कर रहे हैं कि जी वो सबकी माँ, किधर माँ है, केड़ी माँ है, सानते नज़र ही नहीं आती। सारा कुछ बेड़ा कर करता है, गरीब मारते इतने
परिंदे मारते, जानवर मारते, पता नहीं की करता है। बात ये है कि आप लोग ये इस तरह की बातें ना करें कि वो उनको पता नहीं है, ये इस तरह हो ही नहीं सकता ऑपरेशन का पता ना हो। एक बात ये जो लोग कहते हैं नवाज शरीफ हमारा लीडर है, हाँ। इस इलाके का चीफ पैटर्न हाँ। नवाज शरीफ है, जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, हाँ। और इस इलाके का सारा ठेका उसने लिया हुआ है। ये जो लैंड मनसूबा है उसके चीफ मियां नवाज शरीफ है, ये सब नवाज शरीफ की हदायत पर ये सब काम हो रहा है। उससे ये पैसे ले रहे हैं, पैसे कमाई कर रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, इनकी जगह हटाई जा रही है, इन पचाड़ों को पैसे भी नहीं दिए जा रहे, इनका रोज़गार तबाह हो गया इन लोगों का। चलो इनको कोई माल जरिया तो दे देना। इस इलाके का आप कहते हैं नवाज शरीफ कहते हैं बहुत बड़ा लीडर है, कहाँ लीडर है? इसको पूरी आज तीन बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स इस वक्त वो अंदरून शहर का चीफ पैटर्न बना हुआ है। एक छोटे से होते पे क्या करने के लिए बना हुआ है? आप बताएं ना वो क्यों बना ये चीफ पैटर्न? 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला बंदा, उसकी बेटी वज़ीर-ए-आला पंजाब है, खुद चीफ बन गया। ये आपका मौक़िफ़ है, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। भाईजान, आपके मुताबिक ये जो काम इस वक्त हुए हैं, जो इस वक्त जानवरों को मारा गया, बजाय इसके कि आपकी आवाज़ सुनी जाती, चलें आपका दर्द ही रख लिया जाता, कोई हुकूमती नुमाइंदा आता, इसके बावजूद ना आपका दर्द रखा गया, एक 27वीं तरमीम आ जाती है और उस पर भी कहा जाता है कि बस कबूलिए। पार्लिमान जो होता है वो नीचे होता है, अवाम ऊपर होती है, आप सब अवाम हैं। बीना पाकिस्तानी, आप इन दोनों अमल को एक्सेप्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये भी मैं इसको सानिया समझता हूँ कि जो परिंदों के साथ, जानवरों के साथ ये जो नारवा सलूक जो हुकूमत पंजाब ने किया है, ये पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब को जो मरियम नवाज साहबा है, ये उनके हिदायत के मुताबिक हुए हैं। ये नारवा सलूक हम हमेशा के लिए इनको नामंजूर करते हैं। और असल बात तो ये है कि इंसानियत जो है ना, इंसानियत जानवरों के लिए वो भी ख़त्म कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह पर खड़े हैं, ये दाता साहब है, दाता साहब के सामने हुजूर, हमारे सामने हुजूर है, उनके बिन मुकाबल जो यहाँ पर परिंदों का जो मार्केट थे, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो जानवर थे उनके मलके पे नीचे दबाया गया। और फिर जैसा कि इनको नोटिस भी नहीं जारी किया, 1 घंटे का मोहलत भी नहीं दिया इन लोगों को। और ये नारवा सलूक है। हुकूमत पंजाब जो मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि गरीब आवाम के, उस गरीब आबादी के बददुआएं हाय ना लें। देखें, एक बात मैं ये चैलेंज के साथ करना चाह रहा हूँ कि ये जो आइंदा इलेक्शन में नून लीग का इंशाल्लाह ताला यहाँ से जनाजा उठाया जाएगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर हरकतें की हैं। बेज़बान, जैसे कि इस जगह पर खड़े हैं, हज़ारों दुकानदार यहाँ पर थे और हज़ारों मुलाजिम थे यहाँ पर, जिनकी वजह से घर में तमाम 20 और 25 अफराद के पेट जो थे ना, वो गुजारा कर रहे थे। बिल्कुल ऐसी है ये, बिल्कुल आपने बात ठीक की। हम लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ चंद दुकानें थी, ये चंद दुकानें नहीं थी, ये कई ख़ानदान थे जो तबाह हुए हैं। भाई आखिरी ये है कि मैं आगे भी चलूँगा, ये जो 27वीं तरमीम आई है, ये भी तो आप लोगों के लिए आई, बीना पाकिस्तानी आप इससे एक्सेप्ट करते हैं? ये 27वीं तरमीम जो है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के लिए ये कत्ल कर दिया गया। ये वो तरमीम है जो गैर आइनी कर रहे हैं। इसके लिए भी अल्लाह ऊपर बैठा है, ऊपर अल्लाह है, नीचे ये लोग हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा इलेक्शनों में इन बातों को ये तमाम आवाम समझ चुकी है इन्होंने क्या करना है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से जो भी होगा इंशाल्लाह ताला, जब आइंदा इलेक्शन में, अब इलेक्शन से अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन गद्दारों को, जो हमारे पंजाब के जितने भी नून लीग के कैंडिडेट हैं, आज तक नहीं आए यहाँ पर। एक गरीब, एक दुकानदार को भी नहीं मिल के गए यहाँ से कि क्या बना, आपके जो रोज़गार थे उसका क्या बना। असूलन ये बात कन्फर्म है कि इसके बदले में इनको पहले कहीं जगह रेंज कर लेते हैं, फिर इसको जो मर्जी कर लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो अवाम, वादा भी इनसे यही किया गया था कि हम आपको चाबी के बदले चाबी देंगे, मगर वादा अपना कहीं और रह गया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक जो करेगा इनके लिए वो बेहतर करेंगे। अब जो गरीब, जो दुकानदार मैं देख रहा हूँ कि रो रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये हर माह जो ये पे करते रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये, उनको भी यही सरंजाम दिया इन्होंने कि जो मलबे के नीचे जो जानवर है उनको दफन कर दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये इस वक्त हालात है जनाब, और मज़ीद लोग मौजूद हैं। कैंडल्स पकड़ी हुई हैं आपने, जानवर जो मासूम मारे गए,
بتائیے گا کہ دو بڑے ثانیہ ہوئے ہیں میرے نزدیک، تو پہلا تو یہ جانوروں کو مارا گیا، پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم. آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ جائز کی گئی ہیں؟ جائز تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے آج تک کوئی جائز کام کیا ہے؟ انہوں نے صرف اپنا پروفٹ دیکھا ہے. نہیں، مریم نواز مادر ملت ہے بھائی. جی کدھر ہے؟ نظر آئی ہے؟ آئیے کسی کے ساتھ ملی ہے؟ جھوٹا افسوس کیا ہے کسی ایم این اے ایم پی اے نے؟ کوئی سینیٹر، کوئی ان کا جھوٹا عہدیدار یا سچا عہدیدار آیا؟ بالکل نہیں آیا. بیسکلی جو 27ویں ترمیم ہے نا، یہ جمہوریت کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے. جب کوئی آمر آ جاتا ہے جیسے مشرف صاحب اور پہلے بھی ایک دو ہو کے گئے ہیں، تب یہ کہتے تھے جمہوریت کو خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے. یہ کہتے تھے اگر ہم کسی فوجی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو اس سے بہتر ہے ہم پھانسی لے لیں، ہم سزائیں لے لیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے. اب چونکہ اپنی ان کی گورنمنٹ جاری پرفارمنس ان کے پاس کوئی نہیں ہے، تو اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے یہ طاقتور لوگوں کے پاؤں پڑ رہے ہیں، 27ویں ترمیمیں دے رہے ہیں. خدا کے لیے ہم نہیں اترنا چاہتے، کیونکہ جو ہم نے کیا ہے نا ہمارے ساتھ وہ حال ہوگا جیسے، حالانکہ قذافی کے ساتھ تو غلط ہوا تھا، اس کی عوام پچھتا رہی ہے، وہ اچھا لیڈر تھا، لیکن یہ ان کے پائے کے لیڈر نہیں ہیں. ان کے ساتھ بہت وہی حالات ہونے ہیں، پکڑ کے چونک میں لوگوں نے ان کو مارنا ہے. جیسے یہ لوگوں کا قتل کر رہے ہیں نا، آپ کر رہے ہیں پرندوں کی بات، ٹھیک ہے وہ بھی ایک جاندار ہے جس نے ایک جاندار کو مارا گویا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا. لوگ کہتے ہیں انسانیت، میں کہتا ہوں جاندار. ان میں بھی سانس تھی، یہ بھی اللہ کی مخلوق تھی. اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے مرید کے چلے جائیں، آپ کو پتہ نا کیا ہو لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے انہوں نے ظلم کیے ہیں. تو بس یہ ظلم کری جا رہے ہیں، اور ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے، لاسٹ ٹائم ہے یہ جس کے مرضی پیر پکڑ لیں، جس مرضی طاقتور بندے کے پاس چلے جائیں، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ سب سے بڑی طاقتور ہے. 1 منٹ میں جب مومنٹم چینج ہونا نا تو انشاءاللہ انہوں بھاگنے کے ان کو راستے نہیں ملنے ہیں. اور یہ جو ہو رہا ہے، یہ لوگ یہاں پہ تقریباً کم و بیش 150 دکان تھی، ساری مسمار کر دی گئی ہے. وعدہ کیا گیا تھا کہ چابی کے بدلے آپ کو چابی ملے گی، کوئی چابی نہیں ملی گئی. اور ان میں سے کچھ دوست ایسے تھے جو ان کے اپنے ہی تھے، یہ ان کے اپنے ہی تھے، لیکن جب وہ اپنی آئی پہ آئے ہیں نا تو ایک مثال ہے کہ جب بندر کے پاؤں جلتے ہیں نا دھوپ میں تو وہ اپنے بچوں کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ وہی کام ہوا. یہ ہمارے دوست ہیں لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ بھائی جان. ایک نوجوان ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو یہاں پر جانوروں کا قتل عام کیا گیا، ملبہ گرا دیا گیا، ایک تو یہ ثانیہ ہمارے سامنے ہے، پھر اس کے بعد 26ویں بلکہ 27ویں اب آئینی ترمیم آ چکی ہے. بین نوجوان، ایک نوجوان، آپ ان دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کریں گے بھائی؟ سر دیکھیں، نون لیگ کے لیے انسانیت اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے لیے غیرت مند کا جو لفظ لگانا نا اس وقت میں سمجھتا ہوں گناہ ہو چکا ہے. یہ لوگ بغیرت ہیں اور ان لوگوں کے اندر انسانیت بالکل بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ظلم انگریزوں نے بھی نہیں کیا ہوگا جتنا اس فارم 47 کی حکومت نے کر دیا ہے. وہ وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے یہ پیغام بھیجتی ہے کہ میں اس قوم کی ماں ہوں تو مجھے پتہ چلے کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. ان لوگوں نے پہلے 26 نومبر کو لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری، ان لوگوں نے پھر 13 تاریخ کو لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں ماری، لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیا. آج ان لوگوں نے یہاں پہ آ کر جانوروں کو بھی نہیں بخشا. ان لوگوں نے ان کو بھی مٹی کے نیچے رول دیا، ان کو بھی مار دیا. یہاں پہ 150 سے زائد دکانیں تھیں، ان کی دکانیں تباہ کر دی گئی ہیں. میں مریم نواز سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ اس قوم کی ماں ہے تو ان 150 لوگوں کے جو گھروں کا نقصان ہوا ہے، ان کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے، ان کی فیملی ہے، ان کو کون دیکھے گا؟ میں نے یہ سنا ہے جی، مریم نواز کہتی ہے جی کہ میرے نوٹس میں لائے بغیر یہ کام ہوا ہے. اگر تو مریم نواز کے نوٹس میں لائے بغیر یہ کام ہوا ہے تو مریم نواز اتنے بڑے ثانیے کے اوپر اب تک یہاں پر کیوں نہیں آئی؟ اس نے اب تک یہاں پہ آگے مذمت کیوں نہیں کی؟ اس نے اب تک یہاں پہ آگے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ یا پھر میں یہ سمجھوں کہ ایک وزیر اعلیٰ کے لیے، ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے لیے جو 22 کروڑ آبادی کی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے، اس کے لیے یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ یہاں پہ کس کے نوٹس کے اوپر یہاں کی دکانوں کو توڑا گیا، یہاں پہ جانوروں کو مارا گیا. یہ میرا مریم نواز سے سوال ہے اور میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے یہ سوال کر رہا ہوں ان سے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی میں اپنی عوام کی بڑی قدر کرتی ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو مادر ملت تک کا لقب دے چکی ہیں. سر جی، میں وہی بات کروں گا کہ اس ویڈیو کو فیملیز نے بھی دیکھنا ہے.
میں اگر اوپنلی بات کروں گا تو یقین کریں میرے منہ میں ایسے ایسے الفاظ ہیں جو میں باہر نکالوں تو وہ بات بڑی آگے تک پہنچ جائے گی. اس عورت کو شرم آنی چاہیے. ایک طرف یہ کہتی ہے کہ قوم کی ماں ہے, ایک طرف کہتی ہے کہ مادر ملت ہے. آپ سر خود امیجن کریں, کیا کبھی اپنی ماں کیا کبھی یہ انسٹرکشن دیتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پیسفل پروٹیسٹ اس ملک میں کرنا عذاب بن گیا ہے. اس ملک کے اندر اپنے حق کی بات کرنا عذاب بن گیا ہے. یہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں, یہاں پہ ان لوگوں نے جانوروں کو بھی مار دیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مادر ملت ایسا کر سکتی ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ماں اس طرح کا کام کر سکتی ہے؟ 12 کروڑ آبادی کی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. وہ یہ کہتی ہے, میں پھر یہ سوال کر رہا ہوں, وہ یہ کہتی ہے کہ میرے نوٹس میں لائے بغیر یہاں پہ کام ہوا ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے نوٹس میں لائے بغیر یہ کام ہوا ہے تو آپ اب تک یہاں پہ مذمت کرنے کیوں نہیں آئی ہیں؟ مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. میں عام شہری ہونے کے ناطے پوچھ رہا ہوں. یہ صرف میں نہیں, یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سب لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ اب تک یہاں پہ مذمت کرنے کیوں نہیں آئی؟ آپ نے اب تک یہ پتہ کیوں نہیں لگایا یہاں پہ جو ہوا کس کے کہنے پہ ہوا, کس کی انسٹرکشن کے اوپر ہوا؟ مذمت کرنے. اچھا بھائی, آخر میں یہ بتائیے گا, پھر میں آگے بھی چلتا ہوں. 27ویں یعنی ترمیم بھی لائی گئی ہے. آپ نوجوان ہیں, آگے بڑی زندگی پڑی ہے آپ کی. بینا پاکستانی آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کی بھلے کے لیے لائی گئی ہے. سر 27ویں آئینی ترمیم نا, اشارے کے اندر میں بولوں نا تو مسلمان کا یا عام شہری کا نا پاکستان میں منہ اس طرح اور زبان اس طرح, گردن اس طرح یہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی گردن بند کر دی گئی ہے, اس کا گلا دبا دیا گیا ہے, اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے. وہ اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتا. عدالتیں بند ہو چکی ہیں. اگر کسی کے یہاں چوری ہوتی ہے یا کسی کے اوپر جھوٹی FIR ہوتی ہے تو اس کو انصاف نہیں اب ملے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ انصاف کی آگے ہمیں امید نہیں تھی, اب مزید ہم امید ہی نہیں کر سکتے کہ ہمیں انصاف ملے گا. جو ہمارے محافظ ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اللہ کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار اگر ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے اپنے معاوضوں کو بتانا ہے کہ سر ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں انصاف دیں. یہاں پہ انصاف لینے جاتے ہیں تو جڑی گل اسی کرن جانے ہوئی پرچہ دے کے اسے بندے نو اندر تن دین دینے. یہ آئینی ترمیم صرف اور صرف یہ فارم 47 کے سیاسی اور بے شرم پیداواروں کے لیے لائی جا رہی ہے. اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ظلم بہت زیادہ ہو جائے نا تو وہ حد سے مٹ جاتا ہے. ناظرین کرام, یہاں پر کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں. میں یک زبان سے سوال پوچھوں گا, تھوڑا سا قریب آ جائیں. آپ لوگوں کے نزدیک آپ 27ویں ترمیم کو قبول کرتے ہیں سارے؟ نہیں کرتے. دوبارہ بتائیے گا, آپ تمام لوگ 27ویں ترمیم کو قبول کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. میں ان کو نا ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا. میں زیادہ سیاسی تقریریں بھی نہیں کروں گا. میں نہیں اتنا کہوں گا اتنا ظلم کریں جتنا کو آپ کل کو برداشت کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ نے نا انسانوں کو بخشا ہے, اس کے بعد آپ نے جانوروں کو مار کے ساری لمٹ کراس کر دی ہیں. اس کے آگے کچھ نہیں بچا. اور یہ بے شرمی کی انتہا ہے. ایسا تو دہشت گرد بھی نہیں کرتے ہیں, وہ پھر بھی جانوروں کو بخش دیتے ہیں. آپ نے تو انہیں بھی نہیں بخشا. تو اتنا ظلم کریں جتنا آپ کل کو برداشت کر سکیں. ناظرین کرام, اس وقت میں پرندہ مارکیٹ میں موجود تھا, کئی لوگوں سے گفتگو کی. آپ کے سامنے تمام لوگ اس وقت یہاں پر موجود تھے. آگے آپ نے خود اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس وقت جو نظام اس وقت آ چکا ہے یہ کس نہج پر آ چکا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے تھیں. 27ویں ترمیم کا سوال بھی کیا, عوام نے بھی جواب دیا. یہ آپ نے سنا, عوام سب سے سپریم ہوتی ہے, پارلیمنٹ سے بھی سپریم, اور ہر چیز سے سپریم اس وقت عوام ہوتی ہے. کوئی بھی چیز عوام سے بڑی نہیں ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.